زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان. قال الله تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد ألم تر كيف فعل ربك بقوم عاد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر. حمد ثنا تسبیح تعریف اس ذات اقدس کے لیے تمام عالمین کا رب ہے جو خدائے قدوس سکتا ہے، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں. اس کی ذات ست و نسیان سے پاک ہے، جو دل اللہ کا ذکر کرتے زندہ رہتے اور جو دل اللہ کے ذکر سے منہ موڑ دیتے مردہ ہو جاتے. سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کے لیے حکمراں ایک وہی باقی تمام بتان آزری. تیری عظمتوں کے مقام پر، تیری رحمتوں کے نشاں پر میرا دل فدا، میری جان فدا تیری شان جل جلالہ. پناہ دے مجھ کو، پناہ دے مجھ کو تیرے سے پناہ نہیں، تیری رحمت سے بڑھ کر میرے گناہ نہیں. درود السلام میں بیت وحی کتاب الحکمت کے مالک پر، وامنہ کے للہ عبداللہ کے لال شفیع الامم وصاحب الجود الکرم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود اس پر جس کا تذکرہ عین العبادت ہے، درود اس پر جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے. سلام اس پر جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جس کی چاند تاروں نے گواہی دی کہ جو تو نے محمد سے وفا تم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. آپ کا نام میرے لیے عنوان حیات ہے، آپ کا ذکر عبادت کے سیا کچھ نہیں. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی اس ملت کی غیر ماں اور بہنوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان، اس کا کرم، اس کی جود و سخا ہے مجھ پر آپ پر کہ میرا اور آپ کا رب اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے گھر یعنی مسجد رحیم خان میں جمع کیا، اللہ اس کے رسول کی بات کو سننے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی الہی نظامی زندگی سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کے لیے. میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اکتا و تنہا ہے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی شامل ہے اور نہ کوئی شامل ہو سکتا ہے. میرا اور آپ کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے آخری رسول ہے. اللہ کے بندے، اس کے آخری رسول ہے. اللہ نے آپ پر شریعت کو، کتاب کو، امت کو، نبوت کو ختم کر دیا. اب قیامت تک کوئی اور نبی، کوئی اور شریعت، کوئی اور کتاب، کوئی اور امت آنے والی نہیں. قیامت تک جو معاملہ ہوگا وہ آپ کی الہی نظامی زندگی سے، اور آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لیے مشیر راہ ہے. جو شخص آپ کی زندگی کو اپنی زندگی کا وطیرہ بنا لے وہ اس زمین پر بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. جو شخص آپ کی زندگی سے روگردانی کرے، بغاوت کرے، وہ شخص اس زمین پر بھی ذلیل رسوا اور آخرت میں بھی ذلیل رسوا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، اور اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے. عزیز اور دوست ساتھیوں، ایک آپ کے سامنے بیان آ چکا ہے اور ٹائٹل آپ کے سامنے رکھ دیا گیا کہ اس ٹاپک پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو گفتگو ہوگی، تخلیق کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ شجر، یہ حجر، یہ تمام چیزیں کیسے تخلیق میں کس طریقے سے بنائے گا، اس ٹاپک پہ انشاءاللہ آج کی گفتگو ہوگی. اللہ میرے لسان و سماعت میں برکت دے اور مجھے اس عنوان کا حق ادا کرنے والا بنائے. عزیز اور دوست ساتھیوں، تخلیق کائنات،
اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہتا ہے یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے اللہ نے انہیں 6 دنوں میں بنا ڈالا اور پھر جا بیٹھا عرش پر۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام پوچھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین اور آسمان کچھ بھی نہیں تھی تو پھر اللہ کہاں تھا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ امام میں تھا، پھر وہ اپنا عرش سمندر پہ ٹھہرا کر دیا اور پھر وہ عرش پر جا بیٹھا۔ یہ ایک تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے بیان کی۔ اور پھر جب یہ زمین کو بنا دیا تو اللہ ہماری مخلوق سے پہلے 2 مخلوق کو بنا، ایک جن اور دوسرے فرشتے۔ فرشتے نور سے بنائے گئے، جن آگ سے بنائے گئے۔ لیکن جب جنوں کو بنا کے اللہ زمین پہ بھیجا تو لوگ سرکشی میں اور بغاوت میں اپنی زندگی کو بسر کرے، اللہ فرشتوں کی جماعت سے انہیں ڈیمیج کیا، توڑ ڈالا، ڈسمنڈل کر دیا ان کے معاملات کو۔ وہ لوگ اس زمین کے سطحوں سے نکل کر جزیرہ نما حصوں پر جا کر بس گئے، جس کو آج آئلینڈ یا جزیرہ کہتے ہیں۔ اس مقامات پہ جا کر بس گئے۔ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ اس طریقے سے بگ بینگ تھیوری کا ذکر میرے آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ عموماً طور پر آج جو ہمارے بچے سائنس سے جو واقف ہے یا بچے جو آج اسکول لائف یا کالج لائف میں کئی سالوں سے ایک تھیوری ہمارے سامنے پڑھائی جا رہی ہے جس کو ڈارون کی تھیوری کہتے ہیں کہ پہلے آدمی بندر تھا پھر انسان بنا۔ درخت میں سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو انسان کی زندگی کو کسی جانور سے جوڑ دیا گیا۔ یہ بھی تھیوری اپنے آپ میں خود ناکام ہے، اس کی کوئی ویلیو، اس کی کوئی صنعت زمین پہ نظر نہیں آتی۔ اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں اس زمین اور آسمان کو جو ہے ڈیزائن کر کے رکھا کہ پہلے ایسا تھا، پھر ایسا تھا، پھر ایسا تھا۔ کسی نے ناک پر، کسی نے ہاتھ پر، کسی نے انگلی پر لے لیا۔ یہ سب کے سب فلسفہ نما باتیں ہیں جس کی کوئی دلیل کسی اور ایویڈنس یا کسی اور جو ہے ریفرنس سے نہیں ملتی۔ اگر جو کچھ آپ کو لینا ہے وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ اس لیے عزیز اور دوست ساتھیوں، ہم جب کبھی رب العالمین کے کلام کی تلاوت کرتے تو زندگی کے معاملات کو سمجھانے کے لیے ہمارے لوگوں نے بہت ساری محنت کی، جس میں اس قصص الانبیاء کے باب کے حصے میں اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو 2 کتابیں بازاروں میں اس وقت موجود ہیں۔ اس کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو بات کا پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے معاملات کو جو ہے جاری و ساری کیا۔ سب سے پہلی کتاب عبد الرحمن سیوارتی کی، جس کتاب کا نام ہے قصص القرآن۔ یہ خاص طور پر کتاب اپنے گھروں میں رکھے۔ اس کتاب کا نام ہے قصص القرآن۔ اس کے بعد سب سے معتبر کتاب جو زمین پر جس کے استاد اور شاگرد نے توحید کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ کتابوں کی دنیا میں جس کا ڈنکا پیٹا گیا وہ حافظ حجر اسقلانی، اس طریقے سے ابن قیم الجوزی، اسی طریقے سے ابن کثیر رحم اللہ۔ یہ درقت میں یہ تینوں اور چاروں شاگرد تھے ابن تیمیہ رحم اللہ کے، اور ابن تیمیہ اور حافظ حجر اسقلانی، ابن قیم الجوزی اور ان کے بعد ابن کثیر، یہ 3 ایسے شاگرد تھے جس کا پوری دنیا میں جس کے علم کا دنیا لوہا مانتی۔ حافظ حجر اسقلانی کے بعد ابن قیم کے بعد ابن کثیر نے جو معتبر دلائل کے ساتھ کتاب رکھی وہ ہے قصص الانبیاء۔ یہ کتاب بھی اپنے گھروں میں رکھنے والے بنے۔ اس کتاب کے ذریعے سے آپ اسرائیلی روایتوں کو، منڈھڑک واقعات کو سمجھنے کا آپ کو موقع ملے گا، ورنہ قصص کے نام پر، سٹوریز کے نام پر، واقعات کے نام پر ایسی منڈھڑک باتیں لائی گئی، ایسی منڈھڑک واقعات لائے گئے جس کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ملتی، نہ حدیث میں ملتی، نہ کسی اور چیز میں ملتی۔ بے وجہ ایسی چیزیں علماء ایک اللہ کے برگزہ بندوں پہ، انبیاؤں پہ نعوذ باللہ بالغزالی تھوپ دی گئی۔ تو ہم خاص طور پر جب کبھی مطالعہ کریں تو یہ 2 کتاب قصص کے نام پر ہے، خاص طور پہ یہ لے اور اپنے مکانوں میں رکھیں۔ الغرض عزیز اور دوست ساتھیوں، بگ بینگ تھیوری کے بارے میں آتا ہے اور آج کی سائنس اس چیز کو پیش کرتی ہے۔ آج سے 1435 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے قلب اتھر پر اترنے والی وہ آیت، وہ ترقنہم کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے زمین کو جوڑ کے رکھا اور اس کو پارا پارا کر دیا، پھاڑ ڈالا۔ اس طریقے سے آج بگ بینگ تھیوری جو ڈیوائیڈ ہو کر حصوں میں جو تقسیم ہو گئی۔ یہ ایک آیت کا ریفرنس۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
یہ زمین یہ آسمان جیسے بنا ڈالا، جہاں اللہ کا عرش تھا جو آج خانہ کعبہ ہے. یہ خانہ کعبہ کی تاریخ ہے کہ دنیا کے بیچوں بیچ میں، دنیا کے بیچ، اس کو اس لیے میڈل ایسٹ کا حصہ کہتے ہیں، دنیا کا بیچ کا حصہ، پوری دنیا کے بیچوں بیچ جہاں آج کعبہ ہے یہیں پہ اللہ کا عرش تھا، یہیں پہ اللہ کا عرش تھا. اور زمین پہ جو کعبہ ہے، آسمانوں میں بھی سیم ایک کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. آسمان پہ جو کعبہ ہے اور زمین پہ جو کعبہ ہے، آسمان کے کعبے کا نام ہے بیت المعمور، زمین پہ جو کعبہ ہے مکہ، بکہ، بلد الامین، کئی اسے ناموں سے پکارا گیا. یہ وہ حصہ ہے جہاں اللہ کا عرش تھا. تاریخ کے اوراق میں ابن جوزی لکھتے ہیں جب حضرت خدیجہ بنت خولید کے بھائی ابن ولید نے خانہ کعبہ کے دروازے کے نیچے سے ایک پتھر کو ہٹایا، ابن سعد لکھتے ہیں کہ ایسا نور نکلا کہ لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ اکبر. تو یعنی پتہ یہ چلا یہ جو بنیاد ہے خانہ کعبہ کی کسی آدمی کی بنائے ہوئے نہیں، اللہ نے آدم کے دور میں فرشتوں کے ذریعے سے اس کی بنیاد کو رکھا. آدم کے دور میں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی بنیاد کو رکھا. جب اللہ نے طوفان نوح میں اس اوپر کی عمارت کو بہا ڈالا اور نیچے کے چند فاؤنڈیشن جو نما مقام تھے اس کو برقرار رکھا، اور اللہ نے پلٹ کر پھر جد انبیاء ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کو لے کر وادی غیر ذی زرع پر چلے جاؤ. وہ وادی جہاں اللہ نے اپنی یاد کے لیے ایک مکان تعمیر کیا تھا اور طوفان نوح میں اس کے حصے کو بہا ڈالا، اس کی چند بنیاد آج باقی. پھر باپ اور بیٹے مل کر، ابراہیم اور اسماعیل مل کر اسی کے اوپر ریکنسٹرکشن خانہ کعبہ کو کرے. یہ دنیا کے بیچوں بیچ کا پہلا وہ باپ، پہلا وہ گھر جو اللہ کا اس اللہ کی زمین پر موجود ہے. علامہ اقبال نے یہی کہا، دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے. دنیا کے بتکدے میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا. تو یہ دنیا کا سب سے پہلا گھر اللہ کا جہاں اللہ کا عرش تھا وہاں آج قائم ہے. عزیز دوست ساتھیو، اور دنیا آج اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی. مشرق، مغرب، شمال، جنوب رہنے والے اسی قسم اپنے جو ہے اس حصے کو موڑتی. جیسے آج ہم اس مسجد میں بیٹھے، اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے. اگر آپ مدینے میں چلے جائے تو ایک مسجد ہے جس کے دو قبلے ہیں. مدینے کے اندر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 ماہ مدینے میں گزر گئے، اللہ نے آسمان سے قلب نبی کے اس آیت کو نازل کیا جس کو صوم کی کہتے ہیں. اس سے پہلے 16 ماہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینے میں ختم ہو گئے تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر اس آیت کا نزول کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مسجد جس کا نام مسجد قبلتین ہے، ظہر کی نماز میں رکوع کی حالت میں اللہ نبی کے قلب پہ وہی نازل کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے چہرے کو مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف موڑ لیجئے. دو قبلے مسجد قبلتین، ایک سام میں اور ایک اس کے روبرو، آمنے سامنے دو قبلے ہیں. آمنے سامنے ایک ایسا قبلہ ایک ایسا قبلہ ہے. اس مسجد کا نام ہی مسجد قبلتین ہے، دو قبلے والی مسجد، دو قبلے والی مسجد، ایک ایسا قبلہ ایک ایسا قبلہ. اللہ کے رسول کا چہرہ ایسے تھے تو آپ رکوع کی حالت میں ایسے مڑ گئے مسجد حرم کی طرف. تو عزیز اور دوست ساتھیو، تو زمین پر جتنی مساجد ہے اس کا رخ اسی خانہ کعبہ کی طرف. الغرض یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زمین، یہ آسمان، یہ تمام جو آج آپ کے سامنے نعمتیں نظر آ رہی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے تخلیق کیا. اور 7واں دن جو تھا وہ آدم کی تخلیق کا، یعنی انسان کی بنانے کا تھا. تو الغرض یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 6 جو ابھی تلاوت کی گئی تھی، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسلم کی یہ حدیث جس کا ڈیفینیشن آج آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑتے اور پکڑ کے اپنے بازو بٹھا کے کہتے، ابو ہریرہ، اللہ نے یہ 6 دنوں میں یہ زمین اور آسمان کی ہر شے کو تیار کر ڈالا. ایک مرتبہ ہمارے استاد شریف غالب یمانی جو اب اس وقت دنیا میں نہیں، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے، ایک بار ان کے درس میں بیٹھے تھے تو باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ایک چیز نہیں ہے. تو میرا تھوڑا سا معاملہ ہوا کہ اللہ کے بندے، اللہ تو کن فیکون کا مالک المختار ہے، ہر چیز تو اس کے قبضے میں ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے اللہ کے پاس نہیں.
تو بڑی مسکراتے انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس عاجزی اور منت نہیں ہے، اللہ کے پاس عاجزی اور منت نہیں ہے، یہ تو بندے کا شیوا ہے کہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو فرما روا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو ہی ہے جو ہماری فریاد کو سن سکتا ہے۔ اللہ تو حکم دیا یہ روزہ ہے، یہ نماز ہے، اللہ کے پاس چھٹی کو آتا ہے آئیے نماز پڑھیے، اللہ کے لیے ذکر کریے، اللہ کے پاس یہ ذکر ہے، یہ اذکار ہے، یہ رب کا گھر ہے، یہ نیکی اور یہ بدی ہے، جس سم جانا چاہتا بندے تیرے ہاتھ میں اختیارات۔ تو عزیز اور دوست ساتھیو، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کو جو بنا دیا، اس کا ڈیفینیشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے قریب بٹھایا، کہا ابو ہریرہ اللہ 6 دنوں میں، ستۃ الایام، یہ 6 دن میں اللہ نے زمین و آسمان کے طے کو بنا ڈالا۔ کیسے بنا؟ سب سے پہلا باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے، بس صرف اس زمین کا پہلا حصہ جو صرف سمندر تھا، جو اللہ کا عرش تھا، اللہ نے ہفتے کے دن زمین کو بنایا۔ پہلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ سے بات کی، اللہ نے ہفتے کے دن زمین کو ٹھہرا دیا۔ جب آدم کی اللہ تخلیق کر رہا تھا تو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کے زمین کے ہر کونے سے مٹھی سے بھر بھر کر مٹی لے آؤ اور ایک جگہ جمع کر ڈالو۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا۔ اللہ، وہ باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو اللہ نے زمین کے ہر کونے سے مٹی منگایا، تو آج آدم کی نسل، اس کی اولاد زمین کے ہر کونے میں وہ اس قسم کی پائی جاتی، کہیں سیاہ فام ہے تو کہیں سفید فام ہے، کہیں نسل اور برادری میں بہت آگے، یہ تمام فطرت آدم کی نسل میں ہے۔ اللہ یہ مٹی کی تاثیر سے اس میں پیدا کر دیا۔ تو الغرض اللہ رسول فرماتے اللہ نے ہفتے کے دن سب سے پہلے زمین کو بنایا، زمین کو بنایا اور اس سمندر پہ داخل کر دیا۔ جب زمین کو بنایا تو زمین شیک ہو رہی تھی، ہل رہی تھی۔ تو اللہ نے اتوار کے دن، ابو ہریرہ کو اللہ کے رسول فرماتے پہلا دن ستۃ الایام کا جو پہلا دن تھا وہ زمین کی حصے کو پھیلا دینے کا تھا، زمین کے حصے کو۔ تو زمین شیک ہونے لگی، ہلنے لگی، ٹھہراؤ نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اتوار کے دن پہاڑوں کو اس کی میخ بنایا۔ اللہ اکبر! اللہ نے اتوار کے دن پہاڑوں کو اس کی میخ بنا ڈالا۔ دوست عزیز ساتھیوں، ہم کبھی دیکھتے کہ ہماری زمین سے اٹھے ہوئے 23 کلومیٹر اوپر پہاڑ ہے، جو زمین کی تہ سے ہم آج آدمی زمین کی تہ لا سکتا، سمندر کے کچھ حصے میں داخل ہو سکتا، لیکن پہاڑوں کی کوئی تہ لا نہیں سکتا۔ وہ کس گہرائی میں کہاں ہے؟ اور آج قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ اللہ، قرآن کہہ رہا ہے، ابھی سائنس نہیں پہنچی، ابھی سائنس نہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے ہم قیامت سے پہلے سمندر کے پاٹ کو کھول دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم قیامت سے پہلے سمندر کے پاٹ، اس کے دروازوں کو کھول دیں گے۔ اللہ، وہ کس قسم کے ہوگی ہم نہیں جانتے۔ معاملی سے اگر عثمان ساگر، نظام ساگر کے دروازے کھل جائے تو یہ پوری موسی ندی بہہ کے جاتی۔ دوستو، سمندر کے پاٹ کھل جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ کبھی غور کریں اس تخلیق کائنات کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے ہم قیامت سے پہلے سمندر کے پاٹ کو کھول دیں گے، اور آج اس کھلنے کے حصے کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے پاٹ کھلتے ہیں۔ ایک ہلکی سی جھلک اللہ سونامی کے جھٹکے سے دیا تھا، پاٹ ایسے کھلتے ہیں، بستیاں سجی ہوئی ہے، لہر آئی اور اس سجی ہوئی بستیوں کو لے کر باہر لے چلے گئی۔ اللہ اکبر! عزیز اور دوست ساتھی، اللہ نے اتوار کے دن پہاڑوں کو اس کی میخ بنایا اور زمین کو ٹھہرا کر ڈالا اس پر۔ اللہ اکبر! اس لیے 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین کا ہے، 3 حصے پانی اور 1 حصہ زمین کا۔ اللہ نے اس کے فاؤنڈیشن لگا کر زمین کو ٹھہرا کر دیا، زمین کو ٹھہرا کر دیا۔ عزیز اور دوست ساتھیوں، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے پیر کے دن درختوں کو بنایا۔ اللہ اکبر! اللہ نے پیر کے دن درختوں کو بنایا۔ اب یہ جو درخت میرے اور آپ کے سامنے ہے، میرے اور آپ کے سامنے، پوری دنیا میں لاکھوں قسم کی اس کی اپنی ویرائٹیز، اس کے اپنے جو قسمیں ہیں، اور دنیا کے ہر حصے میں کئی قسم کے جھاڑ موجود ہیں، کئی قسم کے جھاڑ موجود ہیں۔
اور یہ جھاڑ اس لیے بنا اللہ تعالیٰ کہ زمین پہ انسانوں کے لیے سب سے بڑا ذریعہ بن سکے. اور آج UNO میں خاص طور پہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن اقوام متحدہ کے اندر 3 ٹاپکس پہ گفتگو ہوتی ہے ہر سال کی کانفرنس میں. پہلی ٹاپک ہوتی ہے کہ پوری دنیا سے ایڈز کو کیسے ختم کر دیا جائے، پہلی ٹاپک. دوسری ٹاپک ہوتی ہے آج پوری دنیا میں 25% سے ابو لوگ بھوک سے مرتے چلے جا رہے پوری دنیا کے اندر، جہاں پہ 700 کروڑ کا پاپولیشن ہے. اس 700 کروڑ کی پاپولیشن میں 25% لوگ بھوک سے مرتے ہیں. اس بھوک کی کمی کو کیسے کم کیا جائے، اس پہ گفتگو ہوتی. اور تیسری اہم ٹاپک ہوتی گلوبل وارمنگز کے بارے میں. گلوبل وارمنگز کے بارے میں ہم تو آج ایجوکیٹڈ ہیں، جانتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک پرت رکھا ہے. یہ زمین ہے نا اور آسمان ہے، اس کے بیچ میں اللہ ایک پرت رکھا ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں. اوزون لیئر، یہ زمین آسمان کے بیچ میں ایک لیئر ہے جس کو اوزون لیئر کہتے ہیں. یہ اوزون لیئر کا کام کیا ہے؟ ڈائریکٹ جو شعاعیں سورج کی جو آپ پہ پڑتی ہے اس کو چھان کے آپ پہ چھوڑتا ہے. اللہ اکبر. تخلیق ہے کائنات. ہم کیا جانتے اپنے رب کے بارے میں؟ ہم کیا جانتے اپنے خالق کے بارے میں؟ اوزون لیئر یہ اگر ڈائریکٹ کسی پہ اگر شعاعیں گر جائے، آج USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کا ایک حصہ ہے لاس اینجلیس کا ایک کونا ڈیمیانس، جہاں پہ یہ اوزون لیئر کی پرت میں پتلا پنا آ گیا تو وہاں کے لوگوں کے جسموں پر پھوڑے ہوتے چلے جا رہے. کیوں ہو رہے؟ یہ اوزون لیئر میں ہلکا سا تھوڑا پتلا پن آ گیا تو وہاں کے لوگوں کے جسموں پہ، جیسے ہمارے پاس جو ہے دمبل نام کی چیز ایسی ہوتی ہے، ایسے پھوڑے ان کے جسموں پہ. اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں اس اوزون لیئر کی وجہ سے. اور آج ڈاکٹر موری بکلے ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہے جو 1000 ڈاکٹرز کے ساتھ اسلام قبول کرے تھے. 1000 ڈاکٹرز کے ساتھ ڈاکٹر موری بکلے، جس کی بازاروں میں کئی کتابیں موجود ہیں. یہ وہی ڈاکٹر موری بکلے ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کے شاکار کے ذریعے سے ہدایت کا ضامن بنایا. جب جرمن سے آ کر ریسرچ انالیسسٹ اپنے ٹیم کے ساتھ آئے تو جیسے ہی مصر کے عجائب خانے میں پہنچے تو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے ہر ایک فرعون کے خاندان کی جتنی باڈیز لگی ہوئی تھی، ایک آج بھی ہمارے شہر حیدرآباد میں فرعون کے خاندان کی باڈی موجود ہے. ہمارے اپنے بچوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے. ہم جو اولڈ باغیام یا پرانا باغیام کہتے ہیں نا، اس میں ایک میوزیم سے اس کے اندر فرعون کے دور کی، یعنی مصر کے بادشاہ نے نظام کے دور میں وہ ممی گفٹ کیا تھا. آج بھی وہ ممی ایک چھوٹی سی بچی کی ہے جس کا ناخن ابھی بھی دکھتا ہے. اگر آپ پرانے باغام کو جائیں، بال ویہار میوزیمز کے سامنے، اس کے میوزیم اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کو بھی بہت اچھی کنڈیشن میں رکھا گیا. اس کا ناخن ابھی بھی جو ہے پیر کا دکھتا ہے، اس پہ کیمیکل لگے ہوئے چیزیں ہیں. تو جب یہ ڈاکٹر موری بکلے کے ساتھ آنے والے سب دیکھنے لگے اور ڈاکٹر موری بکلے جا کے فرعون کی لاش کو دیکھنے لگے، بڑی دیر تک دیکھتے گئے اور بڑے حیرت سے دیکھنے لگے کہ وداؤٹ اینی کیمیکل، وداؤٹ اینی کوئی مسالہ لگائے بغیر، کسی کیمیکل لگائے بغیر ایک آدمی کی لاش کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ ایسے کیسے قائم رہ سکتی؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآباد کی سرزمین پہ جو آزادی سے پہلے فرانس چلے گئے تھے، آزادی کے ریپرزنٹیٹیو بن کے نظام کی طرف سے، ڈاکٹر حمید اللہ جو جامعہ نظامیہ کے ایک دور میں طالب علم تھے، ڈاکٹر حمید اللہ جس کی اسلامی سوسائٹی کے نام سے فرانس میں سب سے بڑی آرگنائزیشن، اور اللہ اس کی شخص کو، اس کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے، اس نے حدیث کے معاملے میں سب سے بڑا کام کیا. وہ عقیدہ کیا تھا اللہ عالمی سبب، لیکن انہوں نے بتا دیا کہ آج ہمارے سامنے چند منکرین حدیث کا ٹولہ یہ کہتا ہے بھائی حدیث جب لکھی گئی تھی، حدیث اب لکھی گئی تھی، حدیث فلاں دن لکھی گئی. تو ڈاکٹر حمید اللہ نے ریسرچ کر کہا امام بخاری سے پہلے مستند ابن رزاق ہے، اس سے پہلے انہوں نے چین بیان کی کہ وہ چین صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. اللہ اکبر، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے حمید. تو حمید اللہ فرماتے ہیں میں نے انسانوں کے جسم کو کھانے والا جو کیڑا ہوتا ہے، انسانوں کے جسم کو، اس کیڑے کو نکال کر
ایک انسان کے ہاتھ پہ جب ڈالے تو سیکنڈ میں ادھر سوراخ کر کے ادھر سے نکل گیا، ایک سیکنڈ میں ادھر سے سوراخ کر کے ادھر نکل گیا۔ اسی کیڑے کو فرعون کی باڈی پہ رکھا گا تو ایک سیکنڈ میں اکڑ کے مر گیا، ایک سیکنڈ میں اکڑ کے مر گیا۔ یہ وہ شخص ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہم تیری لاش کو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے۔ ہم کیا جانتے ہیں رب العالمین کے کلام کے بارے میں؟ حسیس ہو، ہم بہت دور ہیں جی، ہم تو صرف آج ایک نکڑ ناٹک پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس جس کے دل میں جو آیا دین کو لے کے چل رہا ہے۔ بس اللہ رحم کرے، استقامت ادا کرے ہماری قوم کے اندر اللہ تعالیٰ، اور اللہ متحد کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کتاب و سنت پہ لائے، مسلکوں، جماعت بندیوں، گروہ بندیوں سے اٹھ کر اس امت واحدہ کے لیے سوچنے والے بنے، ہم اس ملت واحدہ کے لیے سوچنے والے بنے، جس کو اللہ کے رسول نے ایک کانسیپٹ دیا ملت واحدہ کا، وی آر دا ون امہ، وی آر دا ون امہ، ہم ایک امت ہے۔ جماعت بندیوں، گروہ بندیوں سے، مسلکوں سے اٹھ کر اس امت کے لیے سوچنے والے بنے۔ الغرض حمید اللہ نے اس پر ریسرچ کیا، جب ڈاکٹر مورک بکلے نے اس فرعون کی لاش کو دیکھتے گئے کہا کہ ایسا کیسا ہو سکتا، ایک آدمی وداؤٹ اینی کیمیکل اس کی باڈی سلامت کیسے رہ سکتی، جبکہ تاریخ کے اوراق میں یہ 500 سال تک فرعون کی لاش تھپڑے کھاتے رہی سمندر کے کنارے۔ اللہ اکبر، اس کو ریکور کر کے لایا گیا، پھر رکھا گیا عجائب خانے مصر میں، مصر کی میوزیم میں، تو بڑی حیرت سے دیکھنے لگے۔ تو ان کے ساتھ کچھ میڈیکل ٹیم کی سعودی عرب کے بچے بھی تھے، انہوں نے کہا اس کو دیکھنے یا سمجھنے کی بات کیا ہے؟ ڈاکٹر مورک بکلے کہا کہ کیسا ایک آدمی، تو کہا کہ اس کا ذکر تو قرآن میں 1400 سال پہلے ہے۔ تو ڈاکٹر مورک بکلے نے کہا کیا اس شخص کا کسی کتاب میں ذکر موجود ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ لاؤ قرآن مجید لا کے دے دیے۔ 50 سال کی عمر میں ڈاکٹر مورک بکلے قرآن کو پڑھنے کے لیے عربی سیکھے، اور جب قرآن پڑھے تو اللہ دل کے دروازے کو کھول ڈالا۔ اللہ اکبر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ابھی آیت آئی نا، اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخشتی۔ عزیز اور دوست ساتھی، اللہ دل کے دروازے کھول دیا، 1000 ڈاکٹر کے ساتھ اسلام قبول کرا۔ اللہ، یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ اب ایک شخص کی لاش کے لیے یہ معاملات ہیں، تو آج ہمارے پاس ہم سمجھنا اور جاننا نہیں چاہتے کہ رب کا کلام کیا ہے، اللہ یہ مخلوقات کو جو بنا اس کی تخلیق کیسے کرا، ہم جاننا نہیں چاہتے۔ اب اللہ نے پیر کے دن یہ درختوں کو ٹھہرا کر دیا، یہ درخت جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے، اوزون لیئر، یہ جو اوزون لیئر ہے، اور یہ جو آج گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، اس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے، پوری دنیا۔ اللہ جو فطرت کو قائم کرا، جب آپ اس فطرت کے خلاف چلے جائیں گے تو لازم ہے کہ نقصان اٹھانے والے بنیں گے، لازم ہے کہ نقصان اٹھانے والے بنیں گے۔ تو اللہ نے انسانوں کی کامیابی کا ضامن، اس کی زندگی کے اسباب کو منظم کرنے کے لیے اللہ نے درختوں کو ٹھہرا کیا، اور آج گلوبل وارمنگز کی وجہ سے پوری دنیا کا سسٹم اور نظام ٹوٹتا ہوا، درم برم ہوتا ہوا نظر آ رہا۔ اس کے لیے کئی اسکیمات چلتے ہیں۔ شہر حیدرآباد میں لاسٹ ٹائم پروگرام چلا شجر خاری کے اوپر، کہ ہم 40 تا 50 ہزار شجر زمین پہ لگائیں گے۔ اس کا ایکسپلینیشن کیا گیا اسکولوں میں، کالجز میں، روڈوں پر، کہ شجر سے، اس جھاڑ سے کیا ہونے والا ہے۔ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ ہمارے روڈ کے اطراف اناف میں بڑھ کے جھاڑ ہوا کرتے تھے، ہم دیکھتے تھے، لیکن آج وہ تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ ہر گھر میں کہیں نہ کوئی ایک نیم کا جھاڑ، ایٹ لیسٹ ایک جو ہے ہمارے گھروں میں جو ہے کریا پاک کا جھاڑ تو ہوا کرتا تھا۔ وہ تمام چیزیں ختم ہوئی زندگی کی۔ تو اللہ نے پیر کے دن شجر کو بنایا، اور آج اس گلوبل وارمنگ کا جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا وہ جھاڑوں کے کٹنے کی وجہ سے۔ اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے ایمیزون جو ساؤتھ امریکہ کے اندر، ایمیزون جو ساؤتھ امریکہ کے اندر ہے، نارتھ امریکہ کا حصہ اور ساؤتھ امریکہ کا حصہ، چلی، برازیل، ایمیزون، یہ ایمیزون کے جو جنگل ہے 70% آکسیجن دنیا کی اس کے جنگل پورے کرتے ہیں۔ 70% آکسیجن پوری دنیا کی
پوری دنیا کی 70% آکسیجن کو ایمیزون کے جنگل پورا کرتے. اللہ اکبر. اللہ نے درختوں کو بنایا. اللہ نے درختوں کو بنایا. کبھی آپ دیکھتے ہیں آسمان سے موسلادھار بارش ہوتی ہے تو آپ کے گھر کے سامنے آپ کے شیلو کے پتھر میں جو درار آتی ہے اس درار پہ پانی پڑتا ہے تو صبح صبح پوٹ پھوٹتی ہے ہری ہری گھاس کی. ہری ہری گھاس کی. کبھی آپ دیکھتے ایک چٹیل میدان ہے جہاں پہ کانٹوں کے درخت ہے اور ایک گھاس لگی ہوئی ہے. گھاس لگی ہوئی ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں, کچھ بچے بھاگتے جاتے اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے تودے کیچووں کے باہر نکلتے اور اس مٹی کے تیدوں میں اس ہری ہری گھاس میں سبحان اللہ مخمل سے زیادہ نرم بربا بوٹی رہتی ہے. کبھی دیکھیں نا بربا بوٹی, اللہ اکبر, جو مخمل سے بھی زیادہ نرم ہے. تخلیق کائنات. اس رب کی اس مخلوق کے بارے میں سوچ, صرف بربا بوٹی کے بارے میں. اس کے چھوٹے چھوٹے پیر ہاتھ لگاتے پورے پیروں کو اپنے اندر کر لیتی. اللہ اکبر. کیا رب ہے جی, سبحان اللہ. اس کی صنعیت, اس کی تخلیق کے بارے میں سوچو, سبحان. ایسا نرم جو مخمل سے بھی زیادہ نرم ہے اس کا جسم. اللہ اکبر. اکثر بچے چن کے اس کو کاڑی کی ڈبیوں میں گھر کے محرابوں میں رکھتے ہیں اور جب چلتی ہے تو آنکھ پہ اس کو دیکھتے ہیں بچے. اللہ اکبر. اب تو ہمارے بچوں کو بربا بوٹی کیا یہ بھی نہیں معلوم ہوگا. عزیز اور دوستو, یہ وہ رب العالمین ہے. کبھی آپ دیکھتے تھے ہماری بستی کے اندر روڈ کے اطراف میں میدانوں میں ایک پتا اڑتا جس کو زخم حیات کہتے ہیں. جانتے اب زخم حیات کیا ہے؟ ایک لمبا سا کاڑی نکلی ہوئی, اس میں پیلا پھول ہوتا اور چھوٹے چھوٹے اس کو پتے لگے ہوتے. آج کی طب, آج کی جو میڈیسن سائنس ہے وہ کہہ رہی ہے یہ انسان کے زخم کا سب سے بہترین علاج ہے. اللہ نے پیر کے دن شجر کو بنایا, شجر کو. اور کب ابھی جب دیکھتے تھے اس دور میں جب ہم چھوٹے تھے یا بڑے ہو گئے تو ہماری دادی یا نانی اس زخم حیات کے پتے کو لا کر کوٹ کر نمک ڈال کے ہمارے زخم پہ لگا دیتی تھی. کسی سوئی یا تاگے کی ضرورت نہ پڑتی تھی, زخم بھر جاتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی آپ دیکھتے کہ آنکھ کا پتا جو اس کو گنیر کے ٹائپ کے پھول نکلے ہوتے اس کا پتے کا دودھ توڑ کے زخم پہ ڈالتے تو زخم سوکھ جاتا تھا. اللہ نے پیر کے دن شجر کو بنایا. میرے دوستو ساتھیوں, یہ شجر نہ ہو تو انسان کی زندگی پھر بیکار ہو جائے گی. تو آج نرسری کی دکانوں میں ہماری بھی جو ہے جتنی سوسائٹی سے, خاص طور پہ اگر ہمارا گھر ہے یا اگر ہماری آفس ہے تو نرسری کی دکانوں میں ایک لمبے طریقے کے جو ہے پتلے پتلے پتوں کے جھاڑ ملتی ہے. 200 یا 250 روپے میں جھاڑ ملتا ہے. وہ لا کر آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں رکھ لیجئے, گھر کا پورا پولوشن وہ کھینچ لے گا اور اس کی تازی ہوا تمہیں دے گا. اللہ, اس وقت کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو. اللہ, ٹچ می ناٹ ایک پتا ہے, آپ دیکھے ہوں گے کبھی اس کو ہاتھ لگاتے شرمندگی جو ہے, شرم کی وجہ سے جو ہے یا پھر کسی چیز کی وجہ سے جو ہے جھک جاتا ہے. اللہ اکبر. عزیزو ہم غور کریں, اللہ نے پیر کے دن ان شجر جھاڑوں کو بنایا اور آج گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا چیلنج یہ جھاڑ کٹنا ہے. یہ جھاڑ کٹنا ہے. اس کا ریئیکشن کیا ہے کہ اوزون لیئر کو نقصان پہنچا, گلوبل وارمنگ میں سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوئے, دھوپ کی تپش زیادہ بڑھ گئی, بے موسم بارش ہو گئی اور بے موسم بے ساختہ دھوپ نکل گئی, اور کئی گلیشیئرز جو بڑے بڑے پہاڑ ہے, یہ جو کھڑے ہوئے دیو ہیکل بڑے بڑے پہاڑ, وہ پگھل کے پانی سمندر میں مل رہا اور سمندر کے پانی کا طے اٹھنا شروع ہو رہا. اللہ نے آپ کے خیر کے لیے جو شجر کو بنایا تھا, آپ زمین سے شجروں کو ختم کر ڈالے. اللہ نے پیر کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شجر کو بنا, لوگ شجر کاٹنا شروع کر دیے. اس کا ریئیکشن پوری دنیا میں آج ہے کہ سمندر کی پانی کا سطح اٹھتے چلے جا رہا. بہت سے بہت 2035 اب کی جو نئی ریسرچ ہے یو این کی, یا 2050 تک دنیا کا 20% حصہ اس سمندر کے حصے میں ڈوب جائے گا. اللہ, انسان اپنی موت کا خود سامان طے کر دے رہا. انسان خود اپنی موت کا سامان طے کر دے رہا ہے. عزیز اور دوستو ہم غور کریں,
ہم غور کریں کہ کس قدر زندگی کے اسباب کو اللہ نے بنایا، اور یہ تمام چیزیں اللہ کیوں بنا رہا؟ ابھی اللہ اس کی وہ مخلوق کو نے بنایا، اس مخلوق کی تمام جو ضروریات زندگی ہونے والی ہے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہونے والی، اللہ پہلے وہ ساز و سامان تیار کرا، اس کے بعد اللہ انسان نے آدم کو بنایا۔ اللہ اکبر! زمین پہ بندے کو کیا کیا چیز کی ضرورت ہے، اللہ وہ پہلے چیزیں بنا ڈالا۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تب تک اس بیماری کو زمین پہ نہیں بھیجتا اس سے پہلے اس کا علاج نہ بھیج دے۔ اللہ کیا اس بیماری کا علاج نہ ہو جائے، اس کے بعد اللہ اس بیماری کو بھیجتا ہے۔ ہر چیز کا علاج اللہ اپنے آخری کلام قرآن مجید میں رکھا ہے۔ دنیا کے تمام چیلنجز کا جواب اس کلام میں موجود ہے۔ اور تو صحیح اس کی حکمت اور پنہا کی طرف، اس کی رحمت کی طرف، اس کی برکت کی طرف، اس کی نعمت کی طرف دیکھو تو صحیح کہ آج غیر اس اللہ کے کلام سے استفادہ اٹھا رہے ہیں، اور میں اور آپ ہے کہ اس کلام کو جزدانوں میں لپٹ کے اوپر رکھ ڈالے۔ کیا کہتے ہیں؟ حالی تاخوں میں سجایا جاتا ہوں، ہونٹوں سے لگایا جاتا ہوں، کسی عرس میں میری دھوم نہیں، کسی بزم میں میری دھوم نہیں، اللہ کہیں میری دھوم نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہم غور کریں آج دنیا آپ کے نظام کو لے کر آگے بڑھ رہی، اور آپ ہے کہ آپ کے نظام سے پیچھے۔ اللہ نے منگل کے دن، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، بیماریوں کو، جراثیم کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو بنایا۔ اللہ اکبر! اللہ منگل کے دن، بخاری اور مسلم کی صحیحین کی حدیث، ابو ہریرہ اس کے راوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے بٹھا کے اپنے بات، یہ ستۃ الایام، یہ 6 دنوں میں اللہ نے کن کن چیزوں کو بنایا، وہ تمام حصوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ نے منگل کے دن بیماریوں کو، جراثیم کو، مشکلات کو، پریشانیوں کو بنا۔ اللہ اکبر! اب آپ بولتے بھئی جراثیم، آج ہے ہوا میں وائرل پھیلا ہوا، کس کا؟ ڈینگو کے بخار کا۔ حیدرآباد اس کو نمبر 1 ہوگا پورے انڈیا کے اندر۔ اللہ اکبر! ہر دواخانہ اس ڈینگو سے بھرا ہوا ہے، ہر دواخانہ۔ اللہ کے بندوں، یہ جراثیم ہیں جو ایک کے بعد ایک پھیلتے چلے، اور پھر کیسے؟ کوئی بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ آپ کتنے پانی میں اللہ بتا دے رہا آپ کو، آپ جو سینے کو ٹھوک کے، سر کو اٹھا کے، سینے کو تان کے، زمین پہ جو اکڑ کے چلتے ہیں، اللہ تمہاری اوقات گنا دے رہا۔ تم کتنے پانی میں اللہ بتا دے رہا، زیادہ نہیں، ایک موشن اور ایک وامٹنگ بس کافی ہے تمہاری اوقات بتانے کے لیے۔ ایک پیخانہ، ایک پیشاب، ایک پیخانہ، ایک پیخانہ تمہاری اوقات کو بتا دی کہ تم کتنے پانی میں ہے۔ پھر یہ کس بات پہ اکڑ ہے جی؟ یہ کس بات پہ اکڑ ہے پھر؟ حلقتن مدرتی مدرا، اس خون کے ٹپکے سے اللہ بنایا۔ اللہ کی قسم، اگر میری ماں کے رحم میں خطرہ نہیں گرتا تو میں دنیا میں نہیں آتا۔ اگر وہ کپڑے پہ گرتا تو میری ماں صبح سے دھو کے نکال دیتی تھی۔ میری بساط اور اوقات اتنی ہے بس۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کے دین پہ ثابت قدم رہنے والا بنائے۔ اللہ اس ملک اور تمام عالم اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی عطا کرے۔ عزیزوں، بہت اس امت پہ تباہی اور بربادی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اپنے آپ میں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اس امت کے لیے خیر کی دعا کرنے والے بنے۔ انسان تو زندگی جی لیتا ہے، ایک جانور بھی زندگی جی لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس کے جینے اور ہمارے جینے میں اللہ فرق رکھا ہے جی۔ اس کے جینے اور ہمارے جینے میں اللہ فرق رکھا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے درد نہیں ہے تو یہ زندگی کس کام کی ہے؟ کس کام کی؟ عزیزو سوچو، بے یار و مددگار یہ امت ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اللہ کے لیے اس امت کو اس کی دین کی سربلندی کے لیے بننے والا بنائے، اور آپس میں ایک دوسرے کو رفیق و شفیق بنائے، اور کفر کے سامنے شیشہ پلائی دیوال بنا دے۔ وقت بڑی تیزی سے کروٹیں لے رہا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے کروٹیں لے رہا ہے۔ مسائل کی کوکھ سے بے شمار مسائل جنم لیتے چلے جا رہے ہیں۔
بے شمار مشاہد. اس کے بعد بھی ہم ٹھس سے مس ہونا نہیں چاہتے. ہم جاننا نہیں چاہتے کہ میرا اور آپ کا خالق اس بندوں کی رہنمائی کے لیے کیا کہتا. اللہ کے رسول فرماتے اللہ منگل کے دن اس بیماریوں کو بنایا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول فرماتے اللہ جسے بیماری دیتا ہے اللہ اس کے گناہ اس کے عیوب کو جھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ جسے بخار یا کھانسی یا سردی یا کوئی بیماری دیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے کہا اللہ کے بندو حلیہ ابن افطر کی غلام کیسی ہے؟ کہا اللہ کے رسول حلیہ ابن افطر کی غلام ہاں وہ کیسی ہے؟ کہا وہ تو بیمار ہے مرض پر. وہ تو بیمار ہے بستر مرض پر ہے تو چلو ہم اس کی عادت کے لیے پہنچے. اللہ اکبر. چلو ہم اس کی عادت کے لیے پہنچے. منچان ہے اونچی اللہ کے رسول پہلا قدم رکھ کے چڑھ رہے. وہ اللہ کی بندی جو حلیہ ابن افطر کی غلام ہے جو بیمار ہے اپنے بستر مرض پر پڑی کرا رہی ہے اور اللہ کو کوس رہی ہے. کرا رہی ہے اللہ کو کوس رہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اس عورت کے سرانے بیٹھے. یا امی اے میری ماں. اللہ کے رسول کے الفاظ یا امی اے میری ماں کاش تو ایمان والی ہوتی تو جانتی اللہ بیماری اس لیے دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے. اللہ بیماری اس لیے دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دے. کاش میری ماں تو ایمان والی تو ہوتی جانتی. اللہ کے رسول نے اپنی بات سے پہلے اللہ کی بات رکھی. اللہ کاش تو ایمان والی ہوتی تو جانتی. اس عورت نے کہا یا محمد یہ آنے اور جانے والی باتیں تو ہوتے رہیں گی پہلے آپ تو بتاؤ کہ آپ کا آنا کیسے ہوا. اللہ کے رسول اپنا سر جھکا کے کہتے یا امی میرا سر تیرے کچرے کا انتظار کر رہا ہے. میرا سر تیرے کچرے کا انتظار کر رہا ہے. یہ کہنا تھا اپنے بستر سے اٹھی اور کہہ رہی میرے بچے محمد میری ممتا مجھ کو کوستی تھی کہ میں کس پر کچرا پھینک رہی ہوں. میری ممتا مجھ کو کوستی تھی کہ میں کس پر کچرا پھینک رہا ہوں. میرے بچے میرے مالک کا حکم تھا کہ میں تیرے پر کچرا پھینکوں. حلیہ ابن افطر مجھ سے بار بار کہتا کہ اس راستے جب محمد بن عبداللہ گزرے تو ان کے سر پہ کچرا پھینک دینا. میرے بچے بار بار میں کوستی تھی اپنے آپ کو لیکن میں کیا کروں غلام ہوں بک کر آئی ہوں. میرے آقا کا حکم تھا میں تجھ پر جو ہے کچرا پھینک دیتی. لیکن آج مجھے کسی چیز کا رنج اور غم نہیں. آج کسی چیز کا ملال نہیں. میرا مالک مجھے رکھے یا قتل کر دے مار دے مجھے کسی کی پرواہ نہیں. پڑھا وہ کلمہ جس سے مشرکان مکہ چیرتے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. عزیزو کچھ دن کے بعد جب انتقال ہوا تو ایک صحابی آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ ابن افطر کی عورت کا وہ نوکرانی غلام کا انتقال ہوگا. کہ اللہ تیرا شکر ہے زندگی تمام ستائی میں نے صبر کیا تو نے ہدایت دیا. اے اللہ کاش میری امت تیرے دین کے معاملے صبر کری تو پوری دنیا کو جو ہے ہدایت دے دے گا. عزیز اور دوستو یہ بیماریاں آج جو ہمارے پاس گھر کے آ رہی نا ہم اس کے اسباب کو بھی تلاش کرنے والے بنے. اس کے معاملات کو بھی تلاش کرنے والے بنے. یہ جراثیم یہ بیماریاں یہ مشکلات ہم پر جو گھر کے آ رہی یہ اللہ کی ان تخلیق کردہ چیزوں میں سے ہے. عزیز اور دوست ساتھیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوشنبے کے دن نور کو بنایا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ دوشنبے کے دن چارشنبے کے دن اللہ نے نور کو بنایا. اللہ نور السماوات والارض. اللہ نے نور کو بنایا. وہ کیسی روشنی ہے وہ کیا معاملات ہے اللہ بہتر جاننے والا ہے. ہم اس کی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتے. لیکن عزیز اور دوست ساتھیوں ایک نور میرے اور آپ کے درمیان میں ہے جس کو کلام رب یعنی اللہ کا کلام کہتے ہیں. ہم اس نور سے استفادہ اٹھانے والے بنے اس کے قریب جانے والے بنے اس کو جاننے والے بنے. اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جمعرات کے دن چوپایوں کو تیار کیا. اللہ اکبر. اللہ نے جمعرات کے دن چوپایوں کو بنایا. اب آپ اور میں کنفیوژنس میں ہے کہ دنیا میں انسانوں سے زیادہ چوپایوں کا معاملہ ہے. آج ہمارے سامنے آ رہی ہے نا یہ بند کر دو وہ بند کر دو وہ بند کر دو یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ. جو آج باتیں آ رہی نا یہ جو آج جو باتیں آ رہی اس کا ریئیکشن بھی آپ دیکھ رہے. کئی آج ایسے آشرمس ایسے جو ہے دھرمشالے ہیں جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں گائے اور بھینس مر کے پڑی اس کا کوئی پرسان حال نہیں. حال ہی میں
ایک واٹس ایپ پہ کلپ چل رہا ہے، ایک ہمارے دوست بتا رہے 2 بچیاں کینیڈک ہونڈا سے جھکے ہوئے نیچے کچھ کام کر رہے ہیں، ایک بیل بھاگتے ہوا دونوں پیر اٹھا کے ان پہ ٹھہر گیا ہوا. اللہ، یہ کس طرف اشارہ ہو رہا؟ وہ بچیاں گر گئے نیچے. اللہ اکبر. تو عزیز اور دوست ساتھی، اللہ نے جو چوپائے بنایا اس میں خیر نما ہے اور کچھ بد نما ہے. جو خیر نما چیز ہے اللہ انسانوں کی بھلائی کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہم نے حرام کیا تم انما حرما، ہم نے حرام کیا ہے تم پر مرا ہوا جانور، جمع ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وہ کھانا، وہ بکرا، وہ دمبا جو اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے نام پہ دیا گیا. سورہ بقرہ رکو نمبر 22 آیت نمبر 173. اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ ہم نے حرام کیا ہے تم پر مرا ہوا جانور، جمع ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وہ کھانا، وہ دمبا، وہ بکرا جو اللہ سے ہٹ کے کسی اور کے نام پہ دیا گیا ہو. اللہ سے ہٹ کے. اب یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے جس چیز کو انما حرام کر، اللہ نے اس کو کہا کہ ہم نے حرام کیا، یہ اللہ کا فتویٰ ہے. اللہ اکبر. یہ سیل ہے. اللہ نے جس چیز کو حرام کر انما حرم، ہم نے حرام کر دیا، اللہ کہہ دیا. اب اس کے بعد 2 رائے نہیں ہو سکتی. لیکن یہاں وہ جو لوگ ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم کے لیے ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی. آج ایک گروہ بہت زیادہ سرگرم ہے، بہت زیادہ سرگرم ہے. 3 گروہ میں نے کئی مرتبہ آپ کے سامنے بات کہا. ایک گروہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے تاخراتیں نہیں ہے، شب قدر نہیں ہے، معراج نہیں ہے، نظر نہیں ہے، عذاب قبر نہیں. ایک گروپ یہ بول رہا 5 وقت نماز نہیں ہے، صرف 3 وقتیش نماز ہے. اس وقت گروپ موجود ہے ملک پیٹ میں. 5 وقت نہیں، صرف 3 وقت. ان کے باپ اور ایک آئے، اب وہ بہت زیادہ جو ہے سرگرم ہے اس وقت مہندی پٹنم کے علاقے میں، وجے نگر کالونی کے علاقے میں، تھوڑے چندن گٹے کے علاقے میں، تھوڑے ملک پیٹ کے علاقے میں. اور یہ کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے نماز حرام، روزہ حرام، زکوٰۃ حرام، حج حرام. اللہ. اب جب سب کچھ حرام ہوگا تو پھر بچا کیا؟ اب سب کچھ حرام ہو تو بچا کیا؟ نماز حرام، روزہ حرام، زکوٰۃ سب حرام. نعوذ باللہ من الظالم. اب ان لوگوں سے اس لیے قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتا ہے؟ میرا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے جب تک ہم اس پہ وحی کو نازل نہیں کرتے. یعنی پتہ یہ چلا کہ حدیث بھی وحی ہے. اللہ اکبر. کیا پتہ چل رہا؟ حدیث بھی وحی ہے. اللہ اکبر. قرآن بھی وحی. اس لیے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے تھے؟ فَإِنَّ خَيْرِ حَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرِ ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بہترین خلاصہ ہے دوست ساتھیوں. اب یہاں اللہ نے کہا ہم نے حرام کیا تم پر مرا ہوا جانور، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم پر 2 مرے ہوئے جانور حلال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے پر 2 مرے ہوئے جانور حلال ہے. ہاں قرآن تو انما حرما، ہم نے حرام کیا ہے تم پر. اب اگر منکرین حدیث ہے تو یہ 2 چیزیں چھوڑ دینا. ہم تو حدیث کو ماننے والے اس لیے کھائیں گے انشاءاللہ تعالی. مرا ہوا ہے کھائیں گے، ہم مرا ہوا ہے ہم کھائیں گے کیونکہ ہم اہل الحدیث ہے. اب جو گلی گلیوں سے نکل جانے والے ہیں نا، وہ گلی گلیوں میں دم توڑ دیتے. گھوس کو دیکھیں آپ، ایسا سائڈ سے آتی، پتھر لیتا مار دیتا، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. تو یہ سب جو ہے یہ زمین سے نکلے ہوئے گھوسے ہیں جو سیزن کے حساب سے نکلتے اور ختم ہو جاتے. لیکن اللہ کی قسم وہ لوگ قیامت تک باقی رہیں گے جو اطیع اللہ و اطیع رسول پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. فہم اور منہج پر قائم رہیں گے انشاءاللہ. فہم سلف، منہج سلف. کوئی بھی ہم کو کچھ بھی بولے انہوں یہ نہیں ہے انہوں، تم سب زمین پہ فیصلے کر لو. تم کوئی خدا نہیں ہے، وقت کے رسول نہیں ہے. تم کوئی خدا نہیں ہے اور وقت کے رسول نہیں ہے، اور تمہارے سے ہمارا کچھ مسئلہ نہیں ہے. ہم تو اپنی آخرت کو سنوارنے کا کام کر رہے ہیں. اور اللہ جب تک سانس رکھا بولنے والا بنا ہے، عمل کرنے والا بنا ہے. اور اللہ سے دعا کہ اللہ ہماری کوکھ سے جتنے والے آنے والے لوگ ہیں جو قیامت کا آخری سورج نکلے تب تک ان کو ہدایت کے راستے پر رکھنا. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. الغرض یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرے ہوئے جانور تمہارے لیے حلال ہے.
صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول 2 مرے ہوئے جانور ہمارے لیے حلال؟ فرمایا ایک ٹڈی. پہلی بات اللہ کے رسول نے کہا ٹڈی. یہ جو آج ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے ٹڈیاں دکھتے نا یہ نہیں, عرب میں ایسی موٹی ہوتی ٹڈی. عرب میں اکثر ٹڈی دل کا گروپ جو فرعون کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نازل کرا تھا. اللہ اکبر, قرآن میں ذکر ہے اس کا. ٹڈی دل کا ایک گروپ جو فرعون کی قوم پہ اللہ نازل کیا تھا عذاب کی شکل میں. وہ ٹڈی جو بڑی ہوتی جس کو غلیل سے یا جو ہے چھرے کی جو گن سے مار کے نیچے گرتے مر جاتی. اللہ, تو اس کو اٹھا کے سردی جب عرب میں ہوتی تو آگ لگا کے اس کو بھون کر کھاتے. اللہ, مر جاتی. اور دوسرا مرا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے, وہ ہے مچھی. وہ ہے مچھی. کبھی دیکھے مچھی کو پڑھ کے بسم اللہ واللہ اکبر کاٹا؟ ہم اہل الحدیث ہیں, ہم اہل حدیث ہے, اللہ کرم الحمدللہ. اب منکرین حدیث ہے تو اب انہوں نے یہ 2 چیزیں نہیں کھانا. پھر خالی قرآن بولنے والا مچھی نے کھانا. پھر خیر ماشاءاللہ بہت ماہر چیز بیٹھی ہوئی یہاں پہ شکیل صاحب, اچھے اچھوں کو بھی پانی پلائے ماشاءاللہ. کبھی کبھی جو ہے الحمدللہ اللہ ان کی لسان اور سماعت پہ برکت دے. تو بہرحال الحمدللہ ایک دور تھا ہمارا بھی الحمدللہ, سائیکلوں پہ جا کے ڈنکے کی چوٹ پہ کام کر کے آتے تھے دور دور. الحمدللہ آج جو بڑے بڑے افق پہ جو آج سلفی نظر آ رہے نا, ان تک ہم لوگوں کی دعوت کے ذریعے سے بات پہنچی تھی. اللہ کرم, اللہ کام لے لیا بس. اللہ کرم ہے, کوئی جگہ کوئی علاقہ ایسا حیدرآباد کا نہیں بچا. روزے میں ہم لوگ جو ہے آج بڑے بڑے جو آپ کو ایریا آؤٹ سائڈس کے نظر آتے, اس وقت صبح نکل کے ہم لوگ جو ہے مسجدوں میں جو ہے رمضان میں جو ہے اسٹیکرز لگاتے تھے روزوں کی طرف سے. سائیکلیں تھے دونوں کے پاس بھی. افطار کر لیا ایک مسجد میں, کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے روزہ کھلنے کے بعد. وہ بھی دور تھا اور آج یہ بھی دور ہے الحمدللہ. اللہ ہم سب کو تکبر غرور سے بچا لے. اللہ جب تک اللہ زندہ رکھے اس کے دین پر زندہ رکھے. اللہ اس کے دین پہ موت دے. اللہ کے رسول نے فرمایا 2 مرے ہوئے جانور تمہارے لیے حلال ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے رسول کہتے وَدَّمَا جمع ہوا خون تمہارے لیے حرام ہے. آپ دیکھتے اکثر بکرے کی لوگ گردن پوری کاٹ دیتے, ایسا کاٹنا حرام قرار دیا گیا. ایسا کاٹنا حرام. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نفس کو بتایا کہ کان کو پکڑ کے اس کی گردن کے پاس لا کے اس کی رگ کو دیکھتے, یہاں اس کو چلاتے. تو اللہ کے رسول فرمایا جب یہاں رگ مارا جاتا اس کو کسی قسم کا درد ہی محسوس نہیں ہوتا. یہ انداز ہے کسی چیز کو ذبح کرنے کا جس کو اللہ نے حلال قرار دیا. اب اکثر دیکھتے اب جو جھٹکے سے مارتے اس کا اکثر خون پکڑتے نیچے لوگ, اور وہ خون جمع کر گرم کرتے مرچی نمک ڈال کے, اور وہ خون کمپاؤنڈوں میں شراب کے اڈوں پہ بیچا جاتا. اور ہمارے مسلمان بھایا وہ حرام کردہ خون بیٹھ کے شراب کے کھا رہے. اللہ کمپاؤنڈوں میں جو ہے خون بیچتے جانوروں کا, گرم کر مرچی نمک ڈال کے اس کے اوپر. وہ گوشت کا کام کرتا, اتنا موٹا ہوا تھا, شراب کے ساتھ اس کو توڑ کے کھا رہے لوگ. اللہ اس میں سینکڑوں مسلمان موجود تھے. اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. عزیز اور دوست ساتھیوں, ایسا خون حرام قرار دیا گیا. یہ جمع ہوا خون ایسا خون حرام قرار دیا گیا. لیکن 2 جمع خون اللہ کے رسول فرماتے تمہارے لیے حلال ہے, ایک تلی اور دوسرا کلیجی. اللہ اکبر. ایک تلی اور دوسرا کلیجی, یہ دونوں جمع ہوئے خون ہیں. یہ دونوں جمع خون ہیں. تو آج وہ لوگ جو قرآن بول رہے نا, تلی اور کلیجی کھانا چھوڑ دینا پھر. تو عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ نے 4 پایوں کو بنایا جمعرات کے دن. وہ 4 پائیں جو تمہارے لیے اللہ صلی اللہ سورہ عادیات میں کہتا ہے. اللہ اولاد, اللہ مثال دے رہا. اللہ مثال دے رہا. کیسی مثال دے رہا اللہ؟ سورہ عادیات میں مثال دے رہا, اور اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں اور ایک مثال دے رہا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہم اونٹ کو کیسے بنائے؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم غور نہیں کرتے ہم اونٹ کو کیسے بنائے؟ آج کی ماڈرن سائنس کری ہے 2 مہینے تک اگر اونٹ کو پانی نہیں ملے تو زندہ رہ سکتا. 2 ماہ تک اونٹ کو پانی نہیں ملے اور کھانا نہیں ملے تو زندہ رہ سکتا. اس حصے میں اس کی پانی کی پوٹلی ہوتی, وہ ریزرو کر کے وہ پانی کو جو ہے تھوڑا تھوڑا اسٹور کر کے جو استعمال کرتا ہے. اور اس کی جو کوہان ہے اوپر اٹھی ہوئی
اگر اسے پانی یا کھانا نہ ملے تو وہ کوہان پگھل کے اس کی غذا بنتی رہتی. اللہ اکبر. کوہان پگھل کے اس کی غذا بنتی, اور جب چرنا شروع کرتا تو کوہان اٹھنا شروع ہو جاتی. اللہ قرآن میں کہا کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہم اونٹ کو کیسے بنائیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان سے نکلے, ابو بکر صدیق کے مکان پہنچے. یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کہتا ہے کہ زمین پہ لوگ ایک چال چل رہے ہیں, اللہ آسمانوں پر ایک چال چل رہا ہے, اور اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہے انشاءاللہ. اب جیسے ابو بکر صدیق کے مکان پہنچے تو ابو بکر صدیق نے 2 اونٹنیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. اللہ کے رسول آپ ان میں سے کسی ایک کو چن لیجیے. تو اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول آپ میرے رسول ہیں, میں آپ سے کوئی قیمت مانگوں گا؟ کہا کہ نہیں. اس کی قیمت کیا؟ اس وقت قیمت نہیں کہی. اللہ کے رسول نے اس کی قیمت ادا کی, اور اس اونٹ کی نکیل کو اپنے پڑھ کے اپنے قریب کیا, اور پلٹ کے کہا ابو بکر آج سے اس اونٹنی کا نام قصوہ ہے. آج سے اس اونٹنی کا نام قصوہ, یہ وحی کے حکم سے چلے گی اور وحی کے حکم سے رکے گی. وحی کے حکم سے چلے گی, وحی کے حکم سے رکے گی. اس کی کوچے مت ہلانا, اس کو گچوٹے مت مارنا. عمر بن خطاب جیسی شخصیت جب اونٹنی قصوہ کے سامنے جاتے تو کپ کپا کے ٹھہر جاتے. اللہ اکبر. یہ وحی کے حکم سے چلتی اور وحی کے حکم سے بیٹھتی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبا کی سرزمین پہنچے, ہر شے اپنی آنکھوں کو بچھا ڈالا, اپنے دل کو بچھا دیا. اللہ کے رسول آپ میرے مہمان بنیے, آپ میرے مہمان بنیے. کلثوم بن ادم کے مکان میں اللہ کے رسول ٹھہرے. جب باہر آئے تو کلثوم بن ادم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ آپ کی آنے کی خوشی میں یہاں ایک مسجد تعمیر کی جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ادم سے زمین خریدی, ایک پتھر اٹھا کے اپنے قبلے کے سمت رکھا, اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم اس کے بائیں جانب. اس طریقے سے اس پتھروں سے اس مسجد کی تعمیر کی گئی. اللہ قرآن میں کہتا پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کو بنا, قیامت تک وہ مسجد باقی, اس کا نام مسجد قباء ہے, جہاں 2 رکعت نماز ایک عمر کا اجر عطا کرتی ہے. اللہ مسجد قباء. اللہ کے رسول قباء کی بستی میں گئے, اس مسجد کو تعمیر کر. اب آپ نے کہا میں اس اونٹ کی نہار کو چھوڑ دیا ہوں, یہ وحی کے ذریعے سے چلتی اور وحی کے ذریعے, یہ جس کے گھر جا کے بیٹھے گی میں اس کا مہمان بنوں گا. اللہ اکبر. یہ جس کے گھر جا کے بیٹھے گی. باب ہجر 100 دروازے مسجد نبوی کے اور 100 دروازے مسجد حرم کے. اللہ. باب ہجر ایک دروازہ ہے, باب سلام کو لے کر باب ابو بکر, باب ابو بکر کو لے کے باب ہجر. باب ہجر اس لیے کہا جاتا وہیں سے اندر جو ہے حصے میں داخل ہوئی تھی, جب دروازہ نہیں تھا, لیکن لوگوں نے اس کا نام باب ہجر رکھا. اللہ کے رسول ہجرت کر اس حصے سے داخل ہوئے تھے. اللہ. تو کہاں آئی اونٹنی؟ اس باب سلام سے باب بقی تک. باب بقی کے باہر آپ نکل جائیں گے تو ایک چھوٹی سی باؤنڈری وال ہے, ابھی بھی موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے چھوٹی سی باؤنڈری وال. کہاں؟ باب بقی سے باب جبریل تک ایک چھوٹی سی وال ہے. یہ باب بقی اور باب جبریل کے بیچ میں جو اب چھوٹی سی ایک وال ہے, یہ درقب ابو ایوب انصاری کا مکان تھا. ابو ایوب انصاری کا وہ مکان تھا جس کی آج بنیاد باقی رہ گئی. اللہ کے رسول کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان سے پہلے جو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے وہاں بیٹھی, تو آپ پہلا قدم زمین پہ رکھے تو ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کی اونٹنی اور یہ میرا مکان, آپ میرے مہمان ہیں, آپ کجاوا لے لیے. تو اللہ کے رسول پہلا قدم رکھے اور اترتے اترتے کہا یہ زمین کس کی ہے, یہ زمین کس کی ہے؟ تو اسد بن زرارہ بھاگتے آئے, کہا اللہ کے رسول میرے ماتحت 2 یتیم بچے سہل اور سہیل, یہ زمین ان کی ہے. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. کہا اللہ کے رسول آپ قیمت, ہم آپ کو اس زمین بیچے, آپ ہمارے رسول. کہا کہ نہیں یہ یتیموں کا مال ہے. اللہ اکبر. یہ یتیموں کا مال ہے. کہا ابو بکر اس کی قیمت دو. اللہ کی قسم قرآن کا آدھا حصہ کعبۃ اللہ کی سرزمین پہ نازل ہوا, قرآن کا آدھا حصہ اس زمین پہ نازل ہوا جس کو دنیا آج مسجد نبوی کے نام سے یاد کرتی ہے, مسجد نبوی کے نام سے. عزیز اور دوست ساتھی, عزیز اور دوست ساتھیوں, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا تم غور و فکر نہیں کرتے ہم اونٹ کو کیسے بنائے؟ اللہ اکبر. ہم اونٹ کو کیسے بنائے؟ عزیز اور دوستوں, عزیز اور دوستوں, اللہ کے لیے اللہ کے اللہ نے 4 پائے, چوپائے. یہ جو 4 پائے والا جانور ہے اس میں کچھ حلال ہے اور کچھ حرام ہے, اس میں کچھ حلال ہے اور اس میں کچھ حرام ہے. جیسا خنزیر حرام ہے, شیر حرام ہے, اس طریقے سے ببر حرام ہے. وہ جو جانور ہے اس کو کھا نہیں سکتے آپ, اس کو کھانے.
اللہ جس چیز کو حلال کیا وہ تمام آپ کی فہرست آپ کے سامنے موجود ہے. تو عزیز اور دوست ساتھیو، اللہ قرآن میں ان چاو پایوں کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اکبر. والعادیات ضبن، سورہ عادیات اگر پڑھے تو آپ کو پتا چلے گا. صحابہ تمہارے گھوڑوں کی قسم ہے. اللہ اکبر. یہ مالک کے حکم پہ آگ میں دوڑ جاتے ہیں، یہ مالک کے حکم پہ پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں، لیکن انسان کتنا ناپکار ہے، اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتا ہے. اللہ مثال دے کے سمجھا رہا جانوروں کی، جانوروں کی مثال دے کے سمجھا رہا اللہ. اور بندہ کتنا ناپکار ہے جی، اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف جا رہا ہے. اللہ کے رسول سے فرماتے اللہ جمعرات کے دن چوپایوں کو تیار کیا. یہ چوپائے اس در بھی فائدہ مند تھے اور آج بھی فائدہ مند ہیں. میرے عزیزوں، زمین میں ہم کچھ کھودنا شروع کر دے تو کئی مادیات اس زمین سے باہر آتی ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے حدید، لوہے کا ذکر کرتا ہے، اس زمین کے اندر ہے. سورہ حدید اللہ قرآن میں ایک سورہ نازل کیا. اللہ کئی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کینچوے کیا ہے، آج کی میڈیکل سائنس کری یہ کینچوے زمین کی پکڑ کے لیے ہے. اللہ اکبر. یہ جو آپ کے بلند نما مکان جو قائم ہے نا دوستو، یہ زمین میں پکڑ ہے، یہ مکان قائم ہے. اگر یہ زمین کھوکھلی ہو جاتی تو مکان ٹھہر نہیں سکتا تھا جی. اللہ ان تمام چیزوں کو بنا کے اب انسان کو بنایا. جمعے کے دن رات کی سعادتوں میں اللہ نے آدم کی تخلیق کیا، آدم کی تخلیق. تو عزیز اور دوست ساتھیوں، میرا عنوان یہاں آج انشاءاللہ ختم ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کائنات کے بارے میں جو باتیں کہی، حدیث کے ذریعے سے، قرآن کی روح سے میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی. انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں اور آپ کے سامنے اس عنوان کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.